السلام علیکم ناظرین، آج ہم اردو ادب میں استعمال ہونے والے محاوروں، ضرب الامثال اور تراکیب کے معانی سے آگاہی حاصل کریں گے جو بار بار امتحان میں دہرائے جاتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، صاحب قیافہ سے کیا مراد ہے؟ صاحب قیافہ سے مراد ہے عقل مند۔ نمبر 2، صحیح گئے سلامت آئے مثل سے کیا مراد ہے؟ نہ کچھ کمانا نہ کچھ خرچ کرنا۔ اس کے بعد ہے صدق مقال، اس سے کیا مراد ہے؟ اس کا معنی ہے سچ بولنا۔ اس کے بعد ہے صدقے کی بلبل، اس سے کیا مراد ہے؟ اس کا مطلب ہوگا اپنی جیب سے کچھ خرچ نہ کرنا۔ 5ویں نمبر پر ہے صدقان گوہر سے کیا مراد ہے؟ اس کا مطلب ہے زیادہ خوبصورت یا معشوق کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ 6 نمبر پر ہے صفائی کا ہاتھ سے کیا مراد ہے؟ اس کا مطلب ہوگا تلوار کی بھرپور ضرب۔ 7ویں نمبر پر ہے صلاحیت لکھنا سے کیا مراد ہے؟ اس کا مطلب ہوگا رپورٹ لکھنا۔ سوال نمبر 8 ہے صلائے سمرقندی، یعنی وہ دعوت جو دل سے نہ دی جائے۔ 9ویں نمبر پر ہے صورت حرام سے کیا مراد ہے؟ جو چیز دیکھنے میں خوشنما لیکن ذائقے میں قابل نفرت ہو اسے صورت حرام کہتے ہیں۔ آگے ہے جی ضرب لازب سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد وہ چوٹ جس کا نشان صحت یاب ہونے کے بعد بھی باقی رہے اسے ضرب لازب کہتے ہیں۔ آگے ہے ضلع جگت سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد ہے جی پہلودار بات۔ 12ویں نمبر پر ہے طغرائے امتیاز سے کیا مراد ہے؟ منفرد صفت یا بزرگی کی علامت۔ سوال نمبر 13، گرگ آشنائی سے کیا مراد ہے؟ بظاہر دوستی اور باطن میں دشمنی۔ سوال نمبر 14، زاہد سالوس سے کیا مراد ہے؟ ظاہر و باطن میں تضاد کے موقع پر بولا جاتا ہے۔ سوال نمبر 15، حسرت برسنا سے کیا مراد ہے؟ اس کے معنی ہے افسردگی چھا جانا۔ سوال نمبر 16، آب آتش رنگ سے کیا مراد ہے؟ اس کا مطلب ہے خون کے آنسو۔ سوال نمبر 17، آب آب کرنا شرمندہ کرنا، اس کا مطلب ہوگا شرمندہ کرنا۔ سوال نمبر 18، آپ کھائے بلی کو بتائے سے کیا مراد ہے؟ اس کا مطلب ہے اپنی غلطی دوسروں کے سر لگانا۔ سوال نمبر 19، آپ ہی بی بی آپ ہی باندھی سے کیا مراد ہے؟ اس کا مطلب ہے وہ خاتون جو گھر کے سارے کام کرے۔ سوال نمبر 20، آتما ٹھنڈا کرنا سے کیا مراد ہے؟ اس کا مطلب ہے بھوکے کا پیٹ بھرنا۔ سوال نمبر 21، آتما کی آنچ سے کیا مراد ہے؟ اس کا مطلب ہے ماں کی محبت۔ سوال نمبر 22، آج کے بنیے کل کے سیٹھ سے کیا مراد ہے؟ اس کا مطلب ہے انقلاب زمانہ۔ سوال نمبر 23،
آدھ سیر آٹے سے لگ جانا سے کیا مراد ہے؟ اس کا مطلب ہوگا روزی کمانے میں لگ جانا۔ سوال نمبر 24، آس پاس برسے دلی پڑے ترسے، اس سے کیا مراد ہے؟ اغیار فائدہ اٹھائیں اور حقدار محروم رہیں۔ سوال نمبر 25، آشفتہ سری سے کیا مراد ہے؟ اس کا مطلب ہوگا جنون۔ سوال نمبر 26، آشفتہ بیاں سے کیا مراد ہے؟ اس کا مطلب ہوگا فضول گو۔ اگلا سوال ہے، آگ بن دھواں کہاں؟ تو اس کا مطلب ہوگا کسی امر کے لیے وجہ کا ہونا، کہ کوئی کام بلا وجہ نہیں ہوتا، کوئی کام ہوتا ہے، کوئی امر وقوع پذیر ہوتا ہے تو اس کی کوئی وجہ ہوتی ہے۔ سوال نمبر 28، آگے ہاتھ پیچھے پات، اس کا مطلب ہوگا بہت غریب ہونا۔ سوال نمبر 29، آنکھوں کے ناخن لو، اس کا مطلب ہوگا احتیاط سے کام لو۔ سوال نمبر 30، ارکان ادا کرنا، اس کا مطلب ہوگا عبارت کو اصول و قواعد کے مطابق ادا کرنا۔ 31 نمبر پر ہے ارکان ادا ہونا، اس میں معمولی سا فرق ہے لیکن معنی میں بہت زیادہ فرق ہے۔ تو ارکان ادا ہونا کا مطلب ہوگا کسی کام کے لوازمات پورا کرنا۔ سوال نمبر 32، انڈے ببول میں بچے کھجور میں، اس کا مطلب ہوگا بد انتظامی اور ناقابلیت۔ سوال نمبر 33، الو کی دم فاختہ، اس کا مطلب ہوگا نہایت بے وقوف۔ سوال نمبر 34، اندھا مولا ٹوٹی مسجد سے کیا مراد ہے؟ اس کا مطلب ہوگا ناقص کو ہر چیز ناقص ملتی ہے۔ سوال نمبر 35، بدر کے بعد ہلال ہے، اس کا مطلب ہوگا ترقی کے بعد تنزلی ہے۔ سوال نمبر 36، بسم اللہ کا طغرا سے کیا مراد ہے؟ خوش نویسی سے بسم اللہ لکھنا کہ خاص شکل بن جائے۔ سوال نمبر 37، بندر کی کیا آشنائی، اس کا مطلب ہوگا بے مروت کا کیا بھروسہ، یا اس کا یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ احمق کی کیا دوستی ہو سکتی ہے۔ سوال نمبر 38، پاپیوں کو مٹانے کو پاپ مہابلی، اس کا صحیح جواب ہوگا گناہ گار اپنے گناہوں کی وجہ سے برباد ہوتا ہے۔ سوال نمبر 39، تواضع سمرقندی سے کیا مراد ہے؟ اس کا مطلب ہوگا جھوٹی خاطر تواضع، ظاہرداری کی آؤ بھگت کرنا۔ سوال نمبر 40، مثل ہے جس کی آنکھ نہیں اس کی ساکھ نہیں، اس کا مطلب ہوگا جس کی آنکھ میں مروت نہیں اس کا اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ سوال نمبر 41، جائے استاد خالی است، اس کا مطلب ہوگا استاد کی ضرورت ہر وقت رہتی ہے۔ 42 پر ہے جگ جانی دیس بکھانی سے کیا مراد ہے؟ اس کا مطلب ہوگا بہت مشہور۔ سوال نمبر 43، جگت گرو سے کیا مراد ہے؟ استادوں کا استاد۔ 44 پر ہے جنگل کا تیتر، ڈرپوک کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ 45 ہے چار بانگ سے کیا مراد ہے؟ اس کا مطلب ہوگا ہوشیار۔ 46 ہے چڑیا کا دودھ سے کیا مراد ہے؟ یہ لفظ، یہ اصطلاح ناممکن بات کے لیے بولی جاتی ہے۔
تو اس کا مطلب ہوگا ناممکن بات۔ 47 ہے جی، چلو میں الو ہونا، یعنی ذرا سی نشہ آور چیز پی کر بے ہوش ہو جانا۔ سوال نمبر 48، چیل کا پٹھا سے کیا مراد ہے؟ اس کا مطلب ہوگا بے وقوف۔ 49 پر ہے، چنید بازی سے کیا مراد ہے؟ اس کا مطلب ہوگا بد معاملگی۔ سوال نمبر 50، خردہ گیر سے کیا مراد ہے؟ اس کا مطلب ہوگا نکتہ چین۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم اس کے پارٹ 2 کے ساتھ آئیں گے اور مزید محاوروں اور تراکیب کے ساتھ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں حاضر ہوں گے۔